الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ غسل کے احکام، غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ مسنون کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، یہ تو والدین کو چاہیے کہ وہی اپنی اولاد کی تربیت کرے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ دین کی تعلیم آج کل والدین کے پاس بھی نہیں ہے، نا آشنا ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بیان کرنا یہ حیا میں سے ہیں، پردے کی چیزیں ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اکثریت ہمارے نوجوان کہ جو غسل نہیں سمجھتے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، غسل فرض کیسے ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، وہ پھر ناپاک ہیں، ناپاک بندے کی پھر نماز بھی نہیں ہوتی، اس پر رحمت بھی نازل نہیں ہوتی، اور جنبی اور ناپاک جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ جل شانہ حق بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ منی کا خارج ہونا، یعنی خوب شہوت کے ساتھ جب منی خارج ہوتی ہے اس کے وجہ سے، چاہے یہ احتلام کی صورت میں ہو یا نائٹ فال کی صورت میں ہو۔ لڑکوں کو جب جوان ہوتے ہیں تو یہ زیادہ پیش آتا ہے، کبھی ہفتے میں بھی ایک بار آ جاتا ہے اور کبھی مہینے میں، اس طرح سے۔ تو اب منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ یہ ذریعہ بنتا ہے غسل کے فرض ہونے کا، اور ایسی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے، اگر انٹر کورس ہو جائے، چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ڈسچارج نہ ہو، پھر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی جو مدت ہے جب وہ ختم ہوتی ہے تو عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی اور مزی میں فرق ہے، منی جو ہوتی ہے گاڑھی ہوتی ہے اور مزی جو ہے پتلی ہوتی ہے پانی کی طرح۔ تو منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ، اسی پر غسل فرض ہوتا ہے، مزی سے فرض نہیں ہوتا۔ اور لڑکے مرد خاص کر کے جب صبح اٹھیں، رات کو سوئے، اب ان کو نائٹ فال ہوا یاد ہے یا نہیں ہے، اگر صبح ان کے کپڑوں پر نشان ہیں، چاہے وہ مزی ہے یا منی ہے، ہر حال میں اسے غسل کرنا پڑے گا۔ تو غسل جو ہے مسنون غسل، وہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ جنازے کو آپ نے غسل دے دیا، اس کے بعد خود غسل کرنا مسنون ہے۔ عیدین کا غسل کرنا مسنون ہے۔ کافر جب مسلمان ہوتا ہے اس پر بھی غسل کرنا مسنون ہوتا ہے۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ رمضان میں ایسا نہیں کریں گے، مطلب منہ بھر کے یہ نہیں، غرغرہ بھی کریں گے، نیچے تک پانی لے جائیں گے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم کو اس طرح سے تر کرنا کہ بال برابر جگہ خشک نہ ہو۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باتھ روم میں یا غسل کر رہے ہیں، آپ نہر میں بھی جا کر اگر غوطہ لگایا اور آپ پورے گیلے ہو گئے تو اس صورت میں بھی آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو وہ دھوئے گا، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے، پاکی کی نیت کر لی، اور پھر آپ نے پورا مکمل وضو کرنا ہے، اور مکمل وضو کرنے کے بعد آپ نے پانی بہانا ہے۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک سر پر پہلے بہاتے تھے اور پھر دائیں طرف سے شروع کرتے تھے اور بائیں طرف۔ تو پانی میں ایک تو اسراف نہیں کرنا، کم سے کم پانی استعمال کرتے ہوئے ہم غسل کریں گے۔ اس طرح سے جو غسل ہو گیا تو یہ اب غسل فرض ہو گیا، غسل کے فرائض بھی ادا ہو گئے اور مسنون طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اور اب آپ نے جب غسل کر لیا ہے تو اس سے آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ جو اعضاء وضو کے دوران آپ نے دھونے تھے وہ اعضاء بھی اس میں دھل گئے ہیں۔ آج کا درس غسل کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔